السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف کی آیہ نمبر 19 سے آغاز کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تم کتنے عرصے تک ٹھہرے رہے ہو۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، وہ بولے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے۔ فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، تو ایسا کرو کہ اپنے میں سے ایک ساتھی کو یہ چاندی کے سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ، تو پھر وہ دیکھے کہ اس شہر کا کون سا شخص طعام کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے پاکیزہ تر ہے، اور وہ اس میں تمہارے لیے کچھ کھانا لے ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ خوب نرمی سے بات کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے۔ إِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، بلا شبہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور پھر اس وقت تم ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے۔ تو یہ آیہ نمبر 19 اور 20 کا ترجمہ تھا۔ اس آیت میں بڑے واضح طور پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ جب اٹھے تو پھر آپس میں انہوں نے بات کی، اور ان کے درمیان بھی اختلاف رہا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے۔ یہ تو ان کو اندازہ تھا کہ ہم زیادہ سو گئے ہیں۔ تو ان آیتوں کا مفصل معنی یہی ہے کہ جس طرح ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کیا تھا، ہم نے ان کے مضبوط دل کر دیے تھے، ان کے کانوں پر نیند کو مسلط کر دیا تھا، ان کو سلایا تھا، ان کو بغیر کھانے پینے کی حاجت کے زندہ رکھا تھا، ان کی کروٹیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو کروٹیں بھی بدلواتا تھا۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا۔ تو جب وہ نیند سے اٹھ گئے تو نیند موت کی مشابہ ہوتی ہے، انسان بالکل بے خبر سویا پڑا ہوتا ہے، تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، اس بحث میں پڑ گئے کہ کتنی مدت سوتے رہے۔ اب آپس میں اس بحث کے بعد وہ خود بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہم کتنا عرصہ سوئیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ تو بعض مفسرین کرام نے اس ضمن میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم اس غار میں کتنی دیر ٹھہرے ہیں، تو اس کے ساتھیوں نے کہا ہم اس میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ صبح کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے اور اللہ نے دن کے آخری حصے میں ان کو اٹھایا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں ایک دن ٹھہرے ہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو انہوں نے کہا یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنے والا ان کا رئیس یملیخہ تھا۔ اس نے کہا سو اب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ اور مفسرین کرام نے کہا ہے کہ ان کے پاس چاندی کے چند درہم تھے جن پر اس زمانے کے بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی تھی جس زمانے کے یہ لوگ تھے، اور یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کھانے پینے کے حصول کے لیے کوشش کرنا جائز ہے، اور اس سے توکل باطل نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم کھانے پینے کے لیے محنت کریں گے تو اس سے ہمارے توکل کے اوپر اثر آئے گا، ہرگز نہیں۔ یہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو یہ تمام چیزیں تو زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کھائیں گے پئیں گے نہیں تو بیمار ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم کا ہم پر یہ حق دیا ہے کہ اس کا ہم خیال رکھیں، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان کی مراد یہ تھی کہ وہ تفتیش کر کے حلال یعنی کہ ذبیحہ حلال خرید کر لائیں، کیونکہ ان کے شہر کے عام لوگ جو ہے وہ بت پرست تھے، اور کھانے پینے کے معاملے میں پھر آپ جانتے ہیں کسی بتوں کے چڑھاوے والا کھانا یا جو بھی ہو۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ان کا بادشاہ جو ہے ایک ظالم شخص تھا، وہ لوگوں کا مال غصب کر لیا کرتا تھا، اس لیے وہ دیکھ بھال کر طعام خریدیں، کہیں غلطی سے غصب شدہ طعام خرید کر نہ لے آئیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ ڈھونڈ کر لذیذ اور پسندیدہ طعام یعنی کہ کھانا خرید کر لائیں، اور فرمایا وہ نرمی سے کام لیں اور کسی کو تمہارے متعلق خبر نہ دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کسی سے الجھ پڑو
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لائم لائٹ میں آ جاؤ اور پھر نتیجتاً پھر بات کھلے اور پھر کوئی تفتیش ہو. بس ہلکے پھلکے شہر میں جاؤ کہ تمہارا جانا نہ جانا برابر ہو، اور اپنا چپکے سے کام کیا اور نکل آئے. کوئی زیادہ بحث مباحثے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ چونکہ انہوں نے کہا کہ پاکیزہ کھانا لے کے آؤ، تو ایسا نہ ہو کہ تم پاکیزہ کھانے کو ڈھونڈنے کے لیے کسی سے الجھ پڑو. خود اندازہ کر لو کہ کھانا پاکیزہ ہے نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے چپکے سے شہر میں داخل ہو اور کسی کو اپنی قیام گاہ کے متعلق خبر نہ دینا، کیونکہ اگر وہ ہماری قیام گاہ کے بارے میں جان گئے تو یقیناً وہ آئیں گے، پھر ہمیں رجم کر دیں گے، یعنی ہمیں قتل کر دیں گے. رجم یعنی پتھر مار مار کے مار دیں گے، یا پھر ہمیں فورسفلی اس بت پرستی کی طرف لے جائیں گے جہاں سے ہم نکلے ہیں. اور ایک دفعہ ہم اس راستے پہ واپس چلے گئے تو یقین جانو ہم فلاح نہیں پا سکیں گے. یعنی اگر تم ان کی بت پرستی کے طریقے میں داخل ہو گئے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی جو ہے تمہیں ملے گی. اچھا، اس آیہ مبارکہ میں ایک اور بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. دیکھیں، یہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا کے شہر میں بھیجا کہ جاؤ یہ پیسے لو اور جا کر یہ ہمارا کام کر کے آؤ. تو اس آیہ مبارکہ میں خرید و فروخت کے لیے کسی کو وکیل بنانے کا ثبوت ہے. کوئی آپ کا ریپرزنٹیٹیو ہے، کوئی آپ کی وکالت کر رہا ہے، کوئی آپ کا ایڈوکیٹ ہے. کیونکہ اصحاب کہف نے اپنے ایک ساتھی کو سکہ دے کر کھانا خریدنے کے لیے بھیجا. اور قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. صدقات صرف فقراء اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے ہیں جو صدقات کو وصول کرنے والے ہیں. تو اس آیہ مبارکہ میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں، جو عامل ہوتے ہیں، اس کا ثبوت ملتا ہے. تو جو زکوٰۃ وصول کر کے لائیں گے پھر ان عاملین کو اس زکوٰۃ میں سے ان کا حق خدمت دیا جائے گا. بہرحال وکیل بنانے سے متعلق بعض روایتیں بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان خازن امین ہوا اور اس کو جس چیز کے دینے کا حکم دیا جائے، خواہ صدقہ فرضیہ ہو یا نفلیہ، وہ اس کو پورا خوشی سے اس کو دے دے جس کو دینے کا اس کو حکم دیا گیا تھا، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہوگا. صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے، سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں. اس حدیث میں زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ملتا ہے. اسی طرح حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو صدقات وصول کرنے کا عامل بنایا. جب وہ صدقات وصول کر کے آیا تو اس نے کہا، یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ کیا گیا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، تم میں سے کسی شخص کو اس کام کے لیے عامل بناتا ہوں جن کاموں کا اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے. وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اور اس کا مجھ پر ہدیہ کیا گیا. وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ گیا حتیٰ کہ اس کے پاس ہدیہ آتا اگر وہ سچا ہے. اللہ کی قسم، تم میں سے جس شخص نے بھی کوئی ناحق چیز لی تو قیامت کے دن وہ شخص اس چیز کو اٹھائے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے گا. میں تم میں سے کسی شخص کو اس دن نہیں پہچانوں گا. کہیں کوئی اونٹ کو اٹھائے ہوئے ہوگا تو کوئی گائے کو، اور کہیں کوئی بکری کو اٹھائے ہوئے ہوگا. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی کی جگہ دکھائی دی، اور فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. بخاری شریف حدیث 2597، مسلم شریف 1832 حدیث نمبر ہے. سنن ابی داؤد مسند امام احمد، مسند الحمیدی، سنن الدارمی، اسی طرح جامع الاصول، کئی کتب میں حدیث آتی ہے. تو اس حدیث میں بھی زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے. اور حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر پر عامل بنایا. وہ وہاں سے جنیب کھجوریں لے کر آیا. آپ نے اس سے پوچھا، کیا خیبر کی تمام کھجوریں اس طرح ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، ہم 8 کلو گرام کھجوریں دے کر 4 کلو گرام کھجوریں لیتے ہیں. اور اس کو بیسکلی اگر آپ صحیح البخاری کی یہ جو روایت ہے حدیث 2303، تو اس میں آپ صاع کا لفظ دیکھیں گے. صاع جو ہے وہ ایک پیمانہ ہوتا تھا اس زمانے میں، تو ایک صاع میں 4 کلو گرام بنتے ہیں. تو 2 صاع یعنی کہ 8 کلو گرام اور 1 صاع یعنی کہ 4 کلو گرام. تو انہوں نے کہا کہ ہم 2 صاع
یعنی کہ 8 کلو گرام کھجوریں دے کر 1 صاع یعنی کہ 4 کلو گرام کھجوریں لیتے ہیں، اور 3 صاع دے کر 2 صاع لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، تم کھجوریں دراہم کے عوض بیچو، پھر ان درہموں کے عوض جنیب کھجوریں خریدو، اور وزن میں بھی اسی طرح کرو۔ یہ روایت سنن نسائی میں بھی آتی ہے۔ تو اس حدیث میں بھی خرید و فروخت کرنے اور وزن کرنے میں وکیل بنانے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یہی کام ہوتا ہے فقہا کا کہ حدیث مبارکہ میں سے مسئلوں کا استنباط کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تقاضا کرنے آیا، اور اس نے سختی سے تقاضا کیا۔ آپ کے اصحاب نے اس کو مارنے کا قصد کیا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جس شخص کا حق ہو اس کو اس بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جتنی عمر کا اونٹ اس نے دیا تھا اس کو اتنی عمر کا اونٹ دے دو۔ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے جتنی عمر کا اونٹ دیا تھا ہمارے پاس اس سے زیادہ عمر کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا وہی دے دو۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرض کو اچھی طرح ادا کرے۔ یہ بھی صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث 2306، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں آتی ہے۔ تو اس حدیث میں قرض کی ادائیگی کے لیے بھی وکیل بنانے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ ایگزامپلس میں آپ کو دے رہا ہوں جس میں بات ہو کہ صرف کھانے پینے کا معاملہ نہیں ہے، مختلف دیگر زندگی کے معاملات میں بھی آپ وکیل بنا سکتے ہیں، ریپرزنٹیٹیو بنا سکتے ہیں کسی کو جو آپ کا ریپرزنٹیٹیو ہو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اپنا نفس ہبہ کر دیا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اس کا میرے ساتھ نکاح کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا تم کو جو قرآن یاد ہے اس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح کرتا ہوں، یعنی کہ ان کا مہر جو ہے کیا ٹھہرا؟ قرآن کا یاد ہونا۔ تو اس حدیث میں عورت کا نکاح کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور یہ بھی صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث 2310، سنن النسائی میں، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن خالد اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انیس، صبح کو اس عورت کے پاس جاؤ، اگر یہ عورت بدکاری کا اعتراف کر لے تو اس کو سنسار کر دو۔ یعنی صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 2314، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ حدیث میں حد کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی وکیل بنانے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خیبر کی طرف جانے کا ارادہ کیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو سلام کیا، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرا خیبر کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم میرے وکیل کے پاس جاؤ تو اس سے 15 وسق لے لینا۔ اچھا، ایک وسق جو ہے وہ 240 کلو گرام ہوتا ہے، تو آپ ملٹیپلیکیشن کر لیں 240 ٹائمز 15۔ سنن ابی داؤد کی اس حدیث 2632 میں مال پر قبضے کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ملتا ہے۔ اچھا، اسی طرح حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 1 دینار دے کر بھیجا کہ وہ ان کے لیے قربانی کا جانور خرید کر لائے۔ انہوں نے 1 دینار کا مینڈا خریدا اور اس کو 2 دینار میں فروخت کر دیا، پھر 1 دینار میں قربانی کا جانور خرید لیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 1 دینار اور قربانی کا جانور لے آئے۔ آپ نے 1 دینار صدقہ کر دیا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو تجارت میں برکت دے۔ تو اس حدیث میں خرید و فروخت کے لیے وکیل بنانے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث 1257، سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، حدیث 3386۔ اسی طرح عروہ بن ابی الجعد البارقی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 1 دینار دیا تاکہ وہ 1 بکری خرید کر لائیں۔ انہوں نے 1 دینار کی 2 بکریاں خریدیں، پھر 1 بکری کو 1 دینار کے فروخت کر دیا، اور آپ کے پاس وہ بکری اور 1 دینار لے آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خرید و فروخت میں دعا کی برکت کی دعا دی، اور پھر اگر وہ اس کے بعد اس دعا کا ایسا ان پر اثر ہوا کہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث 3642، کہ اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو ان کو اس میں نفع ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ معمولی سے معمولی چیز بھی اگر وہ خریدتے تو اس میں بھی اللہ نے ان کے لیے نفع رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اس روایت میں خرید و فروخت کے لیے وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔ اب وکالت کے جو لغوی اور شرعی معنی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اصحاب کہف نے اپنے ایک ساتھی کو شہر سے طعام خرید کر لانے کے لیے جو بھیجا تھا، اس میں کسی شخص کو وکیل بنانے کا ثبوت ہے۔ وکیل بنانے کا طریقہ زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں رائج رہا ہے۔ اچھا، مسلمان کا مسلمان کو وکیل بنانا اور مسلمان کا کسی کافر کو وکیل بنانا، یہ دونوں جائز ہیں۔ تو وکیل کا جو
لغوی معنی ہے وہ تفویض ہے، یعنی کہ اپنا کام کسی کے سپرد کر دینا اور کسی معاملے میں کسی شخص کو اپنا نائب بنانا۔ وکیل اپنے موکل کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی جس نے اس کو وکیل بنایا ہوتا ہے۔ اور وکالت کا جو شرعی معنی ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے غیر کو کسی تصرف معلوم میں اپنا قائم مقام بنائے، حتیٰ کہ اگر تصرف معلوم نہ ہو تب بھی وکیل کے لیے ادنا تصرف ثابت ہوگا، اور وہ ہے موکل کی چیز کی حفاظت کرنا۔ اور اسی طرح مبسوط میں مذکور ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے سے یہ کہا کہ میں نے تمہیں اپنے مال کا وکیل بنا دیا ہے، تو وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے موکل کے مال کا وکیل ہے۔ اسی طرح جو وکالت ہے اس کے کچھ ارکان بھی ہیں، جیسا کہ السراج الوہاج میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں اس چیز کے خریدنے یا بیچنے کا وکیل بنایا ہے تو وکیل بالکل صحیح ہو گیا۔ اسی طرح وکیل کا قبول کرنا صحت وکالت کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن جب وکیل نے وکالت کو رد کر دیا تو اب وکالت صحیح نہیں ہے۔ جب کسی آدمی نے کسی غائب شخص کو وکیل بنایا اور اس کو کسی شخص نے وکیل بنانے کی خبر دے دی تو وہ وکیل ہو جائے گا۔ عام ازیں کہ خبر دینے والا نیک ہو یا بدکار ہو، ڈزنٹ میٹر، خواہ اس نے اپنی طرف سے خبر دی ہو یا اس کا پیغام پہنچایا ہو، یعنی کسی نے کہا ہو کہ اسے یہ پیغام پہنچا دینا، یا اس نے اپنی طرف سے از خود انفارمیشن ریلے کرنے کے لیے بات کر دی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ وکیل نے اس کی تصدیق کی ہو یا تکذیب کی ہو، ڈزنٹ میٹر۔ الذخیرہ میں یا وکالت کے ارکان ملتے ہیں۔ اچھا، پھر موکل کے اعتبار سے بھی کچھ شرائط ہیں کہ جو وکیل اپوائنٹ کر رہا ہے، مجنون شخص یعنی پاگل، دیوانہ اور ناسمجھ بچے کا وکیل بنانا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سمجھدار بچے کے لیے ان چیزوں کا وکیل بنانا صحیح نہیں ہے جن کا وہ خود مالک نہیں ہے، یعنی اگر میری ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے، کسی اور کی ملکیت میں، تو میں کسی اور کی ملکیت کی چیز کا وکیل کسی کو نہیں بنا سکتا۔ وکیل وہی بنا سکتا ہے کسی کو جس کی چیز ہو۔ اسی طرح وہ تصرفات جو نفع اور ضرر کے درمیان دائر ہوتے ہیں، جیسے خرید و فروخت کرنا، کوئی چیز کرائے پر دینا یا لینا، ان چیزوں کی اگر اس کو تجارت کی اجازت دی ہوئی ہے تو اس کا ان چیزوں میں وکیل بننا بھی صحیح ہے، اور اگر اس کے ولی نے اس کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تو اس کا وکیل بنانا بھی ولی کی اجازت پر موقوف ہے۔ اسی طرح وکیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، مجنون اور ناسمجھ بچے کو وکیل بنانا صحیح نہیں ہے۔ بلوغ اور حریت وکیل کے لیے شرط ہے کہ بالغ بھی ہو اور آزاد بھی ہو، اس لیے نابالغ اور غلام کو وکیل بنانا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وکیل کو یہ معلوم ہو کہ اس کو وکیل بنایا گیا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان نے کسی حربی کو دارالحرب میں وکیل بنایا اور مسلمان دارالاسلام میں ہو تو یہ وکالت صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اگر حربی نے دارالحرب میں کسی مسلمان کو دارالاسلام میں وکیل بنایا ہو تو یہ وکالت بھی باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی حربی نے مسلمان یا ذمی یا حربی کو دارالاسلام میں قرض کے تقاضا کرنے کے لیے وکیل بنایا اور اہل اسلام میں سے کسی کو اس پر گواہ بنایا ہو، پھر اس کا وکیل دارالحرب سے اس کو طلب کرنے گیا ہو تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح جب اس نے خرید و فروخت کرنے کے لیے یا کسی امانت پر قبضہ کرنے کے لیے یا اس طرح کے کسی اور کام کے لیے وکیل بنایا ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان یا ذمی نے مستامن حربی کو، یعنی ایسا حربی جو آپ کے علاقے میں امان میں ہو، اس کو دارالاسلام میں کسی مقدمے یا کسی چیز کو فروخت کرنے کا وکیل بنایا ہو یا کسی اور چیز کا وکیل بنایا ہو تو یہ بھی جائز ہے، اور جب وہ دارالحرب میں چلا جائے گا تو پھر وکالت باطل ہو جائے گی۔ اینی وے، اس میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جن کا تعلق فقہ کے معاملات سے ہے کہ وکالت کے اعتبار سے جو شرائط ہیں، پھر حقوق کی اقسام ہیں، کیونکہ حقوق اللہ بھی ہیں اور بندوں کے حقوق، حقوق العباد بھی ہیں، پھر حقوق اللہ کی اقسام ہیں، پھر حقوق العباد کی اقسام ہیں۔ بہرحال اس میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 560 سے 564 تک بڑی تفصیل سے اس پر بات ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بھی بڑا زبردست نکتہ ہے کہ جب انہوں نے کسی کو شہر کی طرف بھیجا
تو انہوں نے المدینہ کا لفظ استعمال کیا، المدینہ، المدینہ، ال کا اضافہ کا معنی ہوتا ہے the city، the city سے مراد کون سی سٹی؟ یعنی جہاں سے ہم نکالے گئے ہیں وہیں جاؤ اور وہاں سے کھانا لے کر آؤ۔ اسی لیے انہوں نے سکے وہ دیے جو وہاں پہ رائج تھے، اور کہا کہ دیکھو کون سا کھانا پاکیزہ ہے، جیسا کہ فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا تھا۔ اور فرمایا اللہ نے قد افلح من تزکا، کہ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا۔ تو زکوٰۃ کا لفظ بھی اسی سے مشتق ہے، کیونکہ وہ مال کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور جو ورڈ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، آپ نے قرآن کریم کے بہت سارے نسخوں میں اس لفظ کو بڑا ہوا دیکھا ہوگا، یعنی یہ وہ لفظ ہے جو قرآن کریم کے بیچوں بیچ ہے، یعنی جتنے الفاظ اس سے پہلے ہیں اتنے ہی الفاظ اس کے بعد ہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور آہستہ آہستہ آئے جائے، نرمی سے معاملات کرے، یعنی جانے آنے اور خریدنے میں بہت احتیاط سے کام لے اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارا کسی کو حال نہ بتائے۔ انہم یظہروا علیکم، اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے تو یرجموکم، کہ وہ تمہیں رجم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم۔ تو ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ دقیانوس کے ساتھیوں کی طرف تھا، کہ وہ ڈرتے تھے کہ انہیں ان کی جگہ اس کے بارے میں علم نہ ہو، کیونکہ وہ انہیں اسی طرح کے معاملات کریں گے کہ فورسفلی واپس لے جائیں گے اس طرف جس طرف سے یہ آئے تھے، یعنی کہ دین حق سے انحراف کرا کے بت پرستی کی طرف لے جائیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور پھر تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ اب یہ جملے کہنے کو بڑے آسان ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن از ویری ویری ہارڈ، کہ انسان کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پریشر میں آ جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اس پریشر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ کہا کہ تم پریشر میں آنا ہی نہ ہمیں جیپرڈائز کرنا، نہ خود جیپرڈائز ہونا، بلکہ معاملات ایسے رکھنا کہ ایوری تھنگ از نارمل۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی بتاتا چلوں، شاید پچھلے درس میں نے نہیں بتایا تھا۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت شہر بن حوشب سے روایت کیا، فرماتے ہیں میرا ایک ساتھی تھا، وہ بڑا سخت مزاج تھا۔ وہ اس غار کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا میں اس غار کو اندر سے دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ اسے کہا گیا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمائے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تم جھانک کر دیکھو ان پر تو ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہو۔ تو اس نے کہا میں تو ضرور دیکھوں گا۔ بس اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور اس کے بال تبدیل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ اصحاب کہف کی تعداد 9 تھی۔ بہرحال یہ بھی ایک واقعہ آتا ہے جسے امام ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے، اور امام سیوطی نے تفسیر الدر المنثور میں اسے نقل کیا ہے سورہ الکہف کی آیت نمبر 19 اور 20 کے تحت۔ اب امام سعید بن منصور اور امام ابن المنذر اور امام ابن ابی حاتم نے عبداللہ ابن عباس سے ازکا طعامن کے تحت روایت کیا، فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص سے کھانا خرید کے لانا جس کا ذبیحہ حلال ہو، کیونکہ اس وقت لوگ بتوں کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اور امام ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس جملے کے تحت یہ روایت کیا ہے کہ وہ کھانا پاک ہو، کیونکہ اس وقت کے لوگ خنزیر ذبح کرتے تھے، تو ایسا نہ کرنا کہ تم خنزیر کا گوشت لے آؤ۔ اچھا، اسی طرح تفسیر قرطبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول آتا ہے کہ ان کا جو سکہ تھا یہ موسم ربیع یعنی سپرنگ سیزن میں پیدا ہونے والے اونٹ کے پاؤں کی مثل تھا۔ اسے نحاس نے ذکر کیا ہے، اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ جس شخص کو سکہ دے کر بھیجا گیا وہ تملیخہ تھے، اور اسی طرح وہ شہر جو ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ افسوس تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ترسوس تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا نام افسوس تھا، اور جب اسلام آیا تو انہوں نے اس کا نام بدل کر ترسوس رکھ دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس دراہم تھے، ان پر اس بادشاہ کی تصویر تھی جو ان کے زمانے میں تھا۔ اچھا، بعض نے یہ بھی کہا کہ ازکا طعامن یعنی جس میں برکت زیادہ ہو۔ اگر تم تھوڑا کھانا لوگے تو انہیں شک نہیں جائے گا، کہ اگر تم 2-3 آدمیوں کا کھانا لوگے تو انہیں شک نہیں جائے گا، کیونکہ ہماری جماعت 2-3 سے زیادہ ہے اور وہ ہم پر اطلاع نہ پا سکیں گے، اور جب ہم اسے پکائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہماری پوری جماعت کو کافی ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ کھانا جو ہے، بعض نے کہا کہ وہ چاول تھا کہ لیا تھوڑا جاتا ہے اور پکا کے زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ کھانا کشمش تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کھانا
کھجوریں تھیں۔ اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ ازکا کا معنی اطیب یعنی زیادہ پاکیزہ، اور یہ قول بھی ہے کہ بمعنی ارخص یعنی کہ کھانا سستا ہو۔ فلیاتکم برزق من، بس چاہیے کہ وہ تمہارے لیے خوراک لے آئے۔ ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ شہر میں داخل ہونے اور کھانے خریدنے میں خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ ولا یشعرن بکم احدا، یعنی وہ قطعاً تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ ہونے دے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس پر غلبہ پا لیا جائے، یعنی اگر اس کے پکڑ لیا جائے، تو وہ اپنے بھائیوں کو اس آزمائش میں واقع نہ کرے جس میں وہ خود واقع ہوا ہے۔ انہم یظہر علیکم یرجموکم، زجاج کہتے ہیں اس کا معنی ہے پتھر، اور یہ خبیث ترین اور انتہائی قوی قتل کی صورت ہوتی ہے کہ کسی کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ تمہیں سب و شتم گالی گلوچ دیں گے، اور یہ پہلا معنی جو ہے وہ زیادہ صحیح، یعنی وہ تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، کیونکہ وہ ان کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا، سکہ دے کر اس کو بھیجنے میں، جیسا کہ میں نے آپ سے بڑی تفصیل کے ساتھ وکالت کے ضمن میں بات کی ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان کے پاس وکیل بنا کر بھیجا، اور اس میں فی الجملہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وکالت جاہلیت اور اسلام دونوں میں معروف ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معاملہ دیکھیں کہ انہوں نے امیہ بن خلف کو کیسے مکہ مکرمہ میں اپنے اہل خانہ اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وکیل مقرر کیا تھا، یعنی وہ ان کی حفاظت کرے گا، اور امیہ اس وقت مشرک تھا، اور عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ کے لیے اس کا انتظام کیا جو مدینہ طیبہ میں اس کے رشتہ داروں کی اسی طرح حفاظت کرے گا، اور یہ اس کے عمل کی جزا اور بدلہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم آیہ نمبر 21 سے آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔